پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری لمحات گنے جا رہے ہیں۔ ادھر کراچی میں ایم کیو ایم ناراض بیٹھی ہے اور خبر کچھ یوں ہے کہ اب وفاق پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی شرط پر پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے رک جائیں۔ ابھی تقریباً آج کے دن کے آخری لمحات ہیں۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 5 بجنے والے ہیں اور ٹھیک 10 بجے آج رات 10 بجے پنجاب اسمبلی کی تحلیل آٹومیٹیکلی رونما ہو جائے گی، یعنی کہ آئین کے مطابق اب 10 بجے کے بعد پنجاب اسمبلی کو تحلیل تصور کیا جائے گا اگر گورنر اس سمری پہ کسی قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی انتہائی دلچسپ صورتحال ہے اور اس طرح کی صورتحال بہت پہلے ماضی میں کہیں جب اقتدار کی رسہ کشی کا کھیل جاری ہوتا تھا تو اس وقت دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن اس وقت جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اور بہت حیران کن بھی ہیں۔ یہ سیاست ہے اور اس سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست حرف آخر نہیں ہوتا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اب کہیں نہ کہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ کل 15 جنوری ہے اور 15 جنوری کے روز سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان بلدیاتی انتخابات کی ایم کیو ایم پوری طرح سے مخالفت کر رہی ہے۔ گزشتہ شب ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایم کیو ایم اب اتحادی حکومت سے علیحدگی کے بارے میں سوچ رہی ہے، جبکہ اس وقت آخری اجلاس فائنل میٹنگ جاری ہے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی، اور اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آیا کہ ہم نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا انہیں چھوڑ دینا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدے نہ نبھائے جانا، ان کے ساتھ بے وفائی کرنا اور ایم کیو ایم کے تمام تر مطالبات جنہیں وہ بڑی بنیادی قرار دیتے تھے اپنے ہر ایک جڑنے والی نئی سیاسی جماعت کے ساتھ، نئی حکومت کے ساتھ، ان پر عمل نہ ہو پانا گویا ایم کیو ایم کی کارکردگی پہ، ایم کیو ایم کے اس اتحاد کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان تو ہے، لیکن اب ایم کیو ایم کی بقا کا سوال ہے۔ اگر ایم کیو ایم کراچی میں انتخابات لڑتی ہے تو الٹیمیٹلی ہار ان کا مقدر ہے، چونکہ وہاں پر جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ ایم کیو ایم کی مطابق نہیں ہے، وہ حقائق کے مطابق بھی نہیں ہے، چونکہ ایم کیو ایم کا یہ اعتراض رہا ہے کہ حلقہ بندیاں آبادی کے تناسب سے نہیں کی گئی بلکہ سیاسی جماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں۔ سو اس معاملے کو لے کر کل سے ہی بہت بڑی جو ہے وہ کارروائی جاری تھی، اور اس سے قبل اس معاملے پہ بارہا ایم کیو ایم کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے تھے۔ ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑی اس پہ موومنٹ بھی چلائی تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ریجیم چینج کے معاملے کے بعد مطلب پس پشت ڈال دیا گیا تھا، لیکن اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، یعنی کہ 15 جنوری آنے کو اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہے اور انہی گھنٹوں میں، انہی لمحات میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آیا ایم کیو ایم انتخابات کا حصہ بنے گی یا نہیں بننے جا رہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی سندھ حکومت کی درخواست کو بھی مسترد قرار دے دیا گیا ہے، اور ادھر الیکشن کمیشن بھی پوری طرح سے اس بات پر واضح ہے کہ بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہر صورت میں ہونے چاہیے۔ سندھ کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندگان کا چناؤ کر سکیں، اور سب سے اہم اور اس میں جو بڑا ہی دو طرفہ میں کہوں گا کردار اس وقت نظر آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف چاہ رہی ہے کہ حکومت بچی رہے، یہ والی حکومت، وفاق کی حکومت بچی رہے، اور دوسری طرف ان کا یہ خیال بھی ہے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا سندھ سے صفایا ہو جائے اور ہم بلدیاتی حکومتیں جو بنائیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیں۔ اس وقت تو پیپلز پارٹی دونوں جانب کھیل رہی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جو نقصان اٹھانے جا رہی ہے وہ ایم کیو ایم اٹھانے جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، فیصلہ کرنے جا رہی ہے معاذ کے ساتھ کچھ ہی لمحوں بعد، کچھ ہی دیر بعد، آیا کہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ مزید رہے گی یا نہیں رہے گی، چونکہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی تسلیم نہیں کیے گئے تھے۔ ناظرین اکرام، اس معاملے کو لے کر اب وفاق میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ عمران خان جو کہ پہلے دن سے ریجیم چینج کے معاملے کے پہلے دن سے ہی صرف ان کی مانگ ایک رہی ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروا دیے جائیں، ان انتخابات کو لے کر اب بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اب کہہ لیجئے کہ جو عمران خان کرنا چاہ رہے تھے ایک پلاننگ کے تحت، وہ اب قدرتی طور پر ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت وفاق کی جو صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے، وفاق کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ 11 کے قریب جماعتیں ہیں جن کی بیساکھیوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے، جن کی بیساکھیوں پہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر بیساکھی ہٹا دی جائے تو یہ آٹومیٹکلی گر جائے گی۔ اب معاملہ کچھ یہاں آن پہنچا ہے کہ
ایم کیو ایم باضابطہ طور پر اعلانیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ بچار کری ہے کہ آیا وہ وفاقی حکومت کی حمایت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اب ساری ذمہ داری آن پڑتی ہے صدر عارف علوی پر، یعنی کہ وہ اس وقت بھی اگر چاہیں تو وہ وزیر اعظم کو یہ ہدایات جاری کر سکتے ہیں، انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف پہ ایوان کا اعتماد باقی نہیں بچا ہے، سو اس وجہ سے انہیں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، چونکہ ان کی ایک اتحادی جماعت اعلانیہ طور پر اس بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے کہ آیا ان کی حمایت کی جانی چاہیے یا نہیں۔ اس پہ اگر تواتر سے، اس پہ اگر بڑی ہی خندہ پیشانی سے اور بڑی دلچسپی اور اس پہ تمام تر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پی ٹی آئی کھیلتی ہے تو یقینی طور پر ایک بڑا فائدہ حاصل اس وقت ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر اس پہ عمران خان سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اس معاملے پہ ابھی زمان پارک میں اجلاس جاری ہے اور انتظار کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کے فیصلے کی، یعنی کہ اگر ایم کیو ایم اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو پھر جو صدر عارف علوی ہیں وہ کال آؤٹ کریں گے وزیر اعظم کو کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، اور جب ایوان سے وہ اعتماد کا ووٹ لینے جائیں گے تو وہ جو 171 یا 172 کا فیگر ہے وہ اسے کراس بلکہ ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے، چونکہ 9 سے 10 لوگ پہلے سے ہی آپ کی مخالفت میں چلے جائیں گے۔ سو معاملہ پھر یوں ہوگا کہ یہ حکومت اپنے آپ ہی خود بخود بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہے، اس کے بعد کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی؟ جب ایک مرتبہ وزیر اعظم پر، منتخب شدہ وزیر اعظم پر ایوان کا اعتماد بحال نہیں رہتا ہے تو پھر ملک کو الیکشن عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس وقت وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کی تمام تر الائز بشمول ایم کیو ایم یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں عام انتخابات ہوں، چونکہ ایم کیو ایم کا کراچی میں ووٹ بینک جتنا بھی ہے وہ پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف ڈائیورٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم کے پیچھے آگے کھائی اور وہ کہتے ہوتے ہیں پیچھے کنویں والی بات ہے، چونکہ ایم کیو ایم اگر بلدیاتی انتخابات لڑے گی تو پھر بلدیاتی حکومتوں سے جائے گی، وہاں پر پیپلز پارٹی قبضہ کر لے گی، اور اگر جنرل بالفرض وفاق کے ساتھ علیحدگی اختیار کر کے عام انتخابات کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آئندہ آنے والے 3 ماہ میں وہاں ایم کیو ایم کا کراچی سے بھی پوری طرح سے صفایا ہو چکا ہوگا، چونکہ ایم کیو ایم کی جتنا بھی وہ ہمدردانہ ووٹ تھا، ایم کیو ایم کے جتنے بھی نظریاتی فالوورز تھے، یا ایم کیو ایم کے جتنا بھی وہ ایک قومیت کے بنیاد پر لینے والا یا کاسٹ کی جانے والا ووٹ تھا، وہ تمام طرف عمران خان کی حمایت کر رہا ہے۔ سو ایم کیو ایم تو بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کچھ گھنٹوں میں ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا حکومت کو اپنے ہی پیروں پہ گرا دیتی ہے یا پھر انہی کے ساتھ اپنے نقصانات برداشت کرتے ہوئے آگے کی طرف چلتی ہے۔ بہرکیف عمران خان ان دونوں صورتوں میں بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے، بڑی میں کہوں گا بڑی عقل و دانش کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیل رہے ہیں، اور وہ دونوں صورتوں میں کال آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صدر عارف علوی وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ اس صورت میں بھی چونکہ ایم کیو ایم کی جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ناراض ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مسلم لیگ نواز کے اراکین اسمبلی یعنی کہ ایم این ایز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اب حکومت کے ساتھ ناراض ہیں اور ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بھی جاری ہیں۔ کچھ 6 یا 7 کے قریب اراکین قومی اسمبلی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اپنی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے کر اور پھر نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے کر عمران خان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس خبر کی جو کیا حقیقت ہے وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی، لیکن یہ خبر اس وقت بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے کے علاوہ اگر صوبوں کی بات کی جائے تو کچھ ہی دیر بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آج ہی کے پی اسمبلی کی تحلیل کی طرف بھی جا رہے ہیں اور آئندہ کچھ دیر میں سمری گورنر کو ارسال کر دیں گے۔ اور پھر جیسے کہ پنجاب کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ پنجاب میں یہ صورتحال ہے، وہاں پر اگر گورنر نے 10 بجے تک، رات 10 بجے تک دستخط نہ کیے یا پھر سمری پہ کسی قسم کا کوئی ریمارک نہ دیا تو پھر آٹومیٹیکلی آئین کے تحت، کنسٹیٹیوشن کے تحت پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہی سمجھا جائے گا۔ اور پھر باری آ رہی ہے وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ کی، نگران سیٹ اپ کی۔ جب تک نگران سیٹ اپ نہیں بنایا جاتا تب تک پنجاب میں تو ایکٹنگ وزیر اعلیٰ جو ہوں گے وہ پرویز الہی ہی ہوں گے، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی ایکٹنگ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ محمود خان ہی ہوں گے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں، ان کی تعیناتی تک، ان کے چناؤ تک تو یہ معاملہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر برجمان رہیں گے۔
گے اور سرو کرتے رہیں گے. لیکن اس سے آگے کیا صورتحال پیدا ہوگی وہ بہت دلچسپ ہے, چونکہ وفاقی حکومت سے سمجھ رہی ہے اور وفاق کی جانب سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ ہم 12 اپریل کو ضمنی انتخابات ان دونوں صوبوں میں کروا دیں گے. اگر مان لیا جائے کہ وفاقی حکومت خود بچ جاتی ہے تو پھر ہم 12 اپریل تک, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خود بچ جاتی ہے, ورنہ وفاقی حکومت نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم 12 اپریل کو ضمنی انتخابات ان دونوں صوبوں میں کروا دیں گے. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اور بہت بڑا جو آج کی خبر ہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے. جنرل باجوہ کے اثاثوں کی تفصیل سامنے لانے والی ویب سائٹ فیکٹ فوکس, جس میں تقریباً جنرل باجوہ کے اس 6 سالہ ٹینیور میں کچھ 12.6 بلین روپیز, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں 12 بلین روپیز سے زائد کے اخراجات بنائے جانے کی تفصیل جو ہے وہ منظر عام پر لائی گئی تھی, اور اسے لے کر لاہور کے ایک صحافی کو ایف آئی اے نے اٹھایا تھا, اور اس صحافی کو آج جو ہے وہ یہاں اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اور عدالت کی جانب سے اسے مطلب عدالت کی, آپ عدالتوں کا انصاف دیکھ لیجئے, اس ملک کی جوڈیشری دیکھ لیجئے, طاقتور کے لیے اور قوانین ہیں, غریب بیچارے کے لیے اور قوانین ہیں. کیا جا رہا ہے, کیا کچھ یوں جا رہا ہے کہ وہ صحافی جس نے حقائق سامنے لائے ہیں, یہ شبہ دائر کیا جا رہا ہے. یہ حتمی بات بھی نہیں ہے کہ شاہد اسلم نے ہی وہ تمام تر رپورٹس جو ہیں وہ فیکٹ فوکس کو مہیا کی تھیں, ایف آئی اے کے افسران سے لے کر, ایف آئی اے سے لے کر, اور ایف بی آر سے لے کر معذرت کے ساتھ. یہ بھی ابھی شبہ ہے, یہ حتمی بات نہیں ہے کہ اسی صحافی کی وہ انویسٹیگیشن تھی, لیکن پھر بھی ایف آئی اے نے بغیر کسی نوٹس کے, ایف آئی اے نے بغیر کسی قانونی کارروائی کے اسے اٹھا لیا اور آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا. اور پھر اسلام آباد کی عدالت نے بھی کیا خوب کیا کہ اس صحافی کو بغیر کسی انصاف اور قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھے بغیر اس شاہد اسلم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے. اب اس معاملے کو لے کر آئندہ آنے والے وقت میں کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر کیوں کر یہ سسٹم اتنا اتاولا ہو رہا ہے. اگر جنرل باجوہ کے یہ احساسے نہیں ہیں, جھوٹ ہیں, تو پھر انہیں رہنے دیجئے, اور اگر سچ بھی ہیں تو کیا سچ سامنے لانے والے لوگوں کو, کیا سچ سامنے لانے والے کرداروں کو, اور کیا سچ سامنے لانے والے صحافیوں کو آپ اسی طرح سے بدور بازو چپ کرواتے رہیں گے اور انہیں اٹھاتے رہیں گے؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے.